بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیکس ود ٹی ایم آوان۔ آج کے میرے اس ویلاگ کا جو موضوع ہے وہ ہے جعفر ایکسپریس کا حادثہ اور پاکستانی عوام و ریاست کی اہم ذمہ داریاں۔ محترم ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ دردناک اور افسوسناک واقعہ بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے میں اوچ میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ یہ واقعہ ہے 11 مارچ 2025 کا۔ اس وقت ٹرین میں 440 مسافر سوار تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ دہشت گردوں نے ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر ٹرین کو روکا۔ جیسے ہی ٹرین سرنگ سے ایک ٹنل سے باہر آ رہی تھی اور اس کو دھماکے سے اڑایا اور پھر اس کے بعد اس پر فائرنگ شروع کر دی اور ٹرین میں 440 کے قریب جو مسافر سوار تھے ان کو یرغمال بنا لیا۔ انہوں نے مسافروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا، جس سے سیکورٹی فورسز کے لیے آپریشن میں مشکلات پیش آئیں۔ سیکورٹی فورسز نے پوری کوشش کے ساتھ فوراً آپریشن کا آغاز شروع کیا، جس میں ڈرون بھیجے گئے، مختلف ہیلی کاپٹر کے ساتھ پورے ایریے کا جائزہ لیا گیا اور اس بڑے آپریشن میں جو شرکت کی وہ پاک فوج کے نوجوانوں نے، پاکستان ایئر فورس، فرنٹیر کور، ایف سی اور اسپیشل سروسز گروپ SSG کے جوانوں نے حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران تمام 33 کے قریب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ 21 مسافر اور FC کے 4 جوان شہید ہوئے۔ تمام یرغمالیوں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ سرکاری ذرائع سے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد افغانستان میں موجود اپنے ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے خودکش بمباروں کو یرغمالیوں کو قریب بٹھایا ہوا تھا، جس سے آپریشن میں مزید احتیاط کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اگر ایسی حالت میں آپریشن کو اندھا دھند طریقے سے کیا جاتا تو مزید بھی معصوم لوگوں کی جان جا سکتی تھی۔ محترم ناظرین، اس واقعے کے بعد بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن اطلاعات اور جعلی ویڈیو کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس واقعے پر بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کنڈیم کیا اور وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو عوامی کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلور ہوا ہے اور بہت سے معصوم سپاہیوں اور عوام کا، ان معصوم عورتوں خواتین کا یعنی کہ جانی نقصان ہوا ہے، جانی و مالی۔ تو PTI کے ترجمان جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کے باعث ملک بدترین انتشار کی طرف جا رہا ہے اور عوام کی سلامتی خطرے میں ہے۔ اس واقعہ کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری رکھا اور ممکنہ طور پر فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش کی۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں اور مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاع متعلقہ حکام کو دیں۔ اس واقعے نے ملک کی سیکورٹی صورتحال پر سنگین سوالات اٹھائے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ جعفر ایکسپریس حملہ ایک وحشیانہ اور بزدلانہ کارروائی تھی، جس میں معصوم جانوں کو بے رحمی سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ تشدد اور قتل و غارت گری کسی بھی نظریے، خواہ وہ قوم پرستی ہو یا مذہب ہو، کے نام پر جائز قرار نہیں دی جا سکتی۔ انسانی جان کی حرمت ہر مذہب، ہر معاشرے میں اور ہر مہذب معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے اور کسی بھی مسئلے کا حل بندوق یا دہشت گردی سے نہیں نکل سکتا۔
اللہ نے کلام مجید میں بھی فرمایا کہ کسی بے گناہ کا انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ریاست اور ریاستی ادارے اس طرح کے مسائل کو طاقت کی بجائے مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے حل کرنے کی حکمت عملی اپنائیں تاکہ بے گناہ شہریوں کی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ اگر حقیقی مسائل موجود ہیں تو ان کے حل کے لیے جمہوری اور سیاسی طریقے سے اختیار کیے جائیں، نہ کہ معصوموں کی زندگیوں کو نشانہ بنا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی جائے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں اور ہر اس سوچ کی مذمت کریں جو انسانی جان کو اپنے نظریاتی برتری ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ امن، بھائی چارے اور مکالمے کے بغیر ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ ممکن نہیں۔ تو محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویلاگ اور میری یہ گزارشات پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئیں تو ان کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی رہنمائی ہو، کوئی گائیڈنس ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کریں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے آپ کا اور اپنے گردنواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم